بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ پہلے تو جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ آپ لوگ آئے اس سردی کی رات میں۔ آج تو فوگ بھی کافی زیادہ ہے اور میں تو بہت سارے بائکس بھی باہر دیکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا آنا قبول فرمائے، اور ہم جو آج یہاں سے سیکھ کے جائیں اس کو واقعتاً ہمارے لیے علم نافع بنائے، تاکہ ہم خود اس زندگی میں بھی اس کا فائدہ اٹھا سکیں اور اپنی لائف کو چینج کر سکیں، اور آخرت میں بھی ہمیں جب کتابیں ملیں تو یہ ہمارا 1-1.5 گھنٹہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لکھا ہو اور ہمیں اس پہ فخر ہو کہ الحمدللہ یہ ہم نے ٹائم اللہ تعالیٰ کی یاد میں اور اس کے دین کو سیکھتے ہوئے گزارا تھا۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے دا کمنگ آف عیسیٰ علیہ السلام اینڈ یاجوج اینڈ ماجوج۔ میں نے یہ دونوں ٹاپکس رکھے کہ ہم اس گھنٹے میں دونوں ٹاپکس کور کر لیں گے، لیکن آفٹر اسٹڈنگ ان ڈیپتھ دا ٹاپک آف عیسیٰ علیہ السلام اینڈ یاجوج اینڈ ماجوج آئی ریئلائزڈ کہ دونوں ٹاپکس ایک لیکچر میں شاید کور ہونا مشکل ہوں، یا ایک ٹاپک ہو، کیونکہ دونوں کی اتنی ڈیٹیلز ہیں کہ ہم گھنٹے میں دونوں کو کور نہیں کر سکتے، ورنہ انجسٹس ہوگی دونوں کے ساتھ۔ سو آئی ول ٹرائی ٹو ایکسپلین بوتھ آف دیم، کچھ آپ کو گلمس دوں گا، لیکن یاجوج اینڈ ماجوج کو شاید ہم پھر کبھی کور کر لیں یا نیکسٹ حلقہ میں کور کر لیں انشاء اللہ۔ تو ہم آج شروع کریں گے عیسیٰ علیہ السلام سے۔ حذیفہ ابن اسید الغفاری ایک صحابی ہیں رسول اللہ علیہ وسلم کے، وہ مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ صحیح مسلم کی روایت ہے، اوتھینٹک نیریشن۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے افضل اور اعلیٰ ترین بک قرآن کے بعد صحیح بخاری ہے اوتھینٹیکیشن کے حوالے سے، اور اس کے بعد صحیح مسلم ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ صحیح مسلم کی نیریشن ہے جو کہ اسٹرینتھ کے لحاظ سے بہت قوی ہے، اسٹرانگ ہے۔ ہی سیڈ کہ دخل علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ونحن نتذاکر، ہم لوگ آپس میں بات کر رہے تھے اور رسول اللہ علیہ وسلم entered upon us۔ ہی سیڈ کہ تم کس چیز کے بارے میں باتیں کر رہے ہو؟ And we said نتذاکر الساعۃ یا رسول اللہ، we were talking about the hour, the final hour, the day of judgment۔ تو he said کہ انہا لم تأتی قبل ترون 10 آیات، کہ قیامت کا دن نہیں آئے گا اس سے پہلے کہ تم لوگ 10 آیات دیکھ لو، تم بڑے 10 میجر سائنز دیکھو گے، اس کے بعد قیامت کا دن آئے گا۔ اور یہ 10 میجر سائنز کیا ہیں؟ المسیح الدجال، نزول عیسیٰ ابن مریم، یاجوج و ماجوج، دخان، دابۃ الارض، طلوع الشمس فی مغربها، 3 خسوف، خسف فی المشرق وخسف فی المغرب وخسف فی الجزیرۃ العرب، وآخر الذی نار تخرج من الیمن تطرد الناس الی معشرہم۔ یہ 10 میجر سائنز اللہ کی نے گنوائے۔ دخان اسموک، دابۃ الارض a beast from the earth، المسیح الدجال اور المسیح الضلالہ the messiah of falsehood and deception، نزول عیسیٰ ابن مریم the coming of عیسیٰ ابن مریم، یاجوج ماجوج 3 major earthquakes، one in east, one in west and one in Arabic Peninsula، and نارٌ تخرج من الیمن تطرد الناس الی معشرہم، a huge fire in Yemen taking people towards the land of معشر۔ اللہ کے امین نے اس میں سیکوینس نہیں بتایا اس حدیث میں۔ ابن حجر الاسقلانی بہت بڑے اسکالر ہیں، صحیح بخاری کی انہوں نے شرح بھی لکھی ہے فتح الباری کے نام سے، بہت بڑے اسکالر ہیں۔ انہوں نے اور باقی نوبل اسکالرز نے کام کر کے ان کو 2 پورشنز میں ڈیوائڈ کیا ہے۔ One set of signs will change the course of this world and one set of signs will change the course of heavens۔ اور جو set of signs ہیں which will change the life and the course of this world are مسیح الدجال، یاجوج ماجوج، عیسیٰ ابن مریم، دابۃ الارض and the earthquakes and the smoke وغیرہ۔ The signs which will change the course of heavens, one of them is sun coming from the west۔ اور اس میں سے بھی انہوں نے سیکوینس بتایا ہے ڈفرنٹ احادیث اکٹھا کر کے، and he said the first major sign of قیامہ is المسیح الدجال۔ اور ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ المسیح الدجال جب اس دنیا میں ہوگا
تو اس کو قتل عیسی ابن مریم کریں گے. اور ہمیں یہ بھی احادیث اگر ہم اکٹھی کریں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عیسی ابن مریم اس دنیا میں ہوں گے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ will allow 2 corrupting tribes یاجوج and ماجوج to lose, to get out. فحرز المؤمنین بجبل طور. عیسیٰ علیہ السلام کو بولا جائے گا کہ اپنے مومنوں کو اپنے بندوں کو لے جائیں طور کی پہاڑی پہ. And there are 2 mountains of Tur, one in Sinai and one in Palestine. واللہ تعالی عالم which one. تو عیسیٰ علیہ السلام اس پہ لے جائیں گے. Now امام مہدی کے سائن میں ہے. امام مہدی کن سائنس میں ہے؟ امام مہدی is a transition between minor science and major science. کیونکہ امام مہدی اتنا بڑا سائن ہے کہ وہ نہ مائنر میں ہے لیکن میجر میں بھی اللہ کے نبی کو ذکر نہیں کیا اور میجر میں جو احادیث آتی ہیں اس میں منشن نہیں ہے. تو ہی از اے ٹرانزیشن بٹوین مائنر ٹو میجر سائنس. اور یہ بھی ایک مستقل ٹاپک ہے مہدی علیہ السلام کے بارے میں کہ وہ کس دور میں آئیں گے, ان کے آنے سے پہلے کیا 4 نشانیاں ہوں گی. ان میں سے ایک ظلم عام ہوگا, دوسرا ولیجز کو ڈسٹرائے کر دیا جائے گا اور لمبی لمبی بلڈنگز بنائی جائیں گی. آج اب غزہ کو, فلسطین کو, کشمیر کو دیکھیں, آلریڈی بلڈ ولیجز ان کو ڈسٹرائے کر دیا جا رہا ہے اور لمبے لمبے اسکائی اسکریپرز بنائے جا رہے ہیں. ان میں سے ایک سائن یہ بھی ہوگا کہ 3 sons of خلفاء will fight over a treasure beneath the Kaaba. And that treasure is, the ulama explain, is خلافہ. They will fight over خلافہ. خیر وہ ہمارا ٹاپک نہیں ہے. ان سے پہلے یہ ہو رہا ہوگا آرمیگیڈن, جس کو کرسچنز آرمیگیڈن ہم کہتے ہیں, اسلام میں اس کا نام ہے الملحمہ, الملحمۃ الکبریٰ, یا اس کا ایک اور نام ہے المقتلۃ العظیمہ, فیئرس کلنگ. بہت زیادہ قتل و غارت کی ایک جنگ ہوگی امام مہدی سے پہلے, جیسے مسلمان اور رومنز کٹھے جائیں گے, فائٹ کریں گے اگینسٹ اے کامن اینیمی. اور جب وہاں سے واپس آ رہے ہوں گے تو کرسچن ایک جگہ ہے الدابق, ٹھیک ہے, جبل مجیدو پہ جہاں ارمیگڈن ہو گئی وہ جگہ ہے, اور وہاں پہ ایک ہے الدابق جگہ. جبل مجیدو سے المجدون نکلا ہے آرمیگڈن, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ جگہ وہاں پہ ہو گئی. اور آپ گوگل کریں اس جگہ کو تو کرسچنز نے بہت عرصے سے وہاں پہ فورٹریسز اور ٹاورز بنائے, ایون آج بھی اس پہ کام ہو رہا ہے. تو وہاں پہ کرسچن کراس ریز کرے گا کہ ہمیں اس کراس نے وکٹری دی ہے. ایک جیلس مسلمان کو غصہ آئے گا کہ ہمیں کراس سے نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے وکٹری دی ہے, تو وہ اس کو قتل کرے گا کہ تم نے شرک کیا ہے, اس کو غصہ آئے گا. تو اس وجہ سے مسلمانوں اور کرسچنس کی آپس میں جنگ شروع ہو جائے گی, جس میں 3 گروہ بن جائیں گے. ایک گروہ وہ ہوگا جو مسلمانوں کو چھوڑ کے, کیونکہ کرسچن اتنے لارج نمبرز میں ہوں گے, ڈرے گا اور ان کو جوائن کر لے گا. اللہ تعالیٰ حدیث میں آتا ہے انہوں کبھی معاف نہیں کریں گے. اس کا مفہوم یہ ہے کہ وہ کبھی توبہ ہی نہیں مانگیں گے, دے ول ڈائی ان دیٹ اسٹیٹ. دوسرا ہوگا الشورتۃ الموت, شورتۃ الموت, کہ دا آرمی آف ڈیتھ مسلمانوں کا, وہ بیعت لیں گے آپس میں کہ ہم مر جائیں گے لیکن پیچھے نہیں ہٹیں گے. اور تیسرا وہ گروہ ہوگا جو امام مہدی کے ساتھ مدینہ سے چلے گا اور آ کے جوائن ہوگا, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو وکٹری دیں گے. اور پھر اس کے بعد امام مہدی جزیرۃ العرب, قسطنطنیہ کو واپس لیں گے. کانسٹینٹینوپل ول بی ود رومنز اگین جب آرمیگڈن کے لیے وہ آئیں گے. خیر لمبا ٹاپک ہے, وہ بڑا انٹرسٹنگ کہ جب وہ آئیں گے ارمجدون کے لڑنے کے لیے تو دے ول بی کانکرنگ کانسٹینٹینوپل ان دیئر وے. اتنی فورسز ہوں گی, ٹھیک ہے. دے ول بی, ایچ کنٹری ول بی کنٹریبیوٹنگ 12,000 سولجرز اینڈ دے ول بی 12 فلیگز, بڑے نمبرز ہوں گے. تو یہ جنگ ہوگی, تو امام مہدی اس کے بعد فتوحات کریں گے. اینڈ شیطان ول اسٹاپ دا پروگرس آف مہدی ود ہز بگیسٹ ویپن وچ از دجال. کہے گا ان دجال قد خلفکم فی درارکم, اعلان کرے گا مسلمانوں کی پروگرس کو روکنے کے لیے. ان دجال قد خلفکم فی درارکم, دجال از آؤٹ اینڈ ہی از پلئنگ ود دا ایمان آف یور وومن اینڈ چلڈرن, گو چیک. امام مہدی اپنے 10 گھوڑ سوار بھیجیں گے. اللہ کے نبی نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم, واللہ انی لاعلم اسماءہم واسماء آبائہم والوان خیولہم.
کہ خدا کی قسم میں ان کے نام جانتا ہوں, ان کے باپ کے نام جانتا ہوں, اور ان کے گھوڑوں کے رنگ جانتا ہوں, اور they will be the best 10 horsemen on the face of this earth. خیر وہ چیک دجال آئے گا. دجال حدیث میں 40 دن کے لیے آئے گا, ایک دن سال کے برابر, دوسرا دن مہینے کے برابر, تیسرا دن ہفتے کے برابر, اور چوتھا دن نارمل ڈیز ہوگا, اور دنیا میں گھومے گا کس طرح سے, کالغیث استدبرت ریح, ایسی تیز بارش کی طرح جس کو تیز آندھی اڑا کے لے جاتی ہے. ہر جگہ پہ جائے گا, مسلمانوں کو فائنینشیل سولوشنز دے گا, پوری دنیا کو, کیونکہ اسے پہلے 3 سال کا ڈاؤٹ ہوگا, 3 سال قحط پڑے گا. پہلا سال 1/3 بارش 1/3 رین روک دی جائے گی, رین اور ویجیٹیشن اللہ کے حکم سے. دوسرے سال 2/3 بارش 2/3 ویجیٹیشن. تیسرے سال پورا. تو دجال جب آئے گا نا, اس کے دائیں طرف میٹ, لوف, بریڈ, ریورز, اور بائیں طرف یہ سب کچھ, اور ریور آف فائر اور سب کچھ, کہ تم میرے بن جاؤ تو میں ہر چیز دوں گا. آئی ول پرووائڈ یو فائنینشیل سولوشنز, تمہیں جو چاہیے میں تمہیں دوں گا. تو مسلمان, کرسچنز, جو سب فالو کریں گے اسے, اینڈ الٹیمیٹلی ہی ول کلیم ٹو بی رب, اور اس کے شکنجے میں آ جائیں گے. اور تب چونکہ اتنا فطروں کا دور ہوگا, اینڈ دجال کا جو پرپز ہے نا وہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو مشرک بنا دے اور اسلام کو ڈسٹروائے کر دے, اینڈ ہی ول سکسیڈ ٹو سم ایکسٹینٹ ٹو ڈسٹروائے اسلام اینڈ ٹو ڈسٹروائے مسلمس. مکہ مدینہ جائے گا کہ اب ان کی باری آ گئی, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پروٹیکشن کی ہوئی ہے اینجلس کے تھرو. لمبی کہانی, وہاں سے ایک لڑکا نکلے گا جو کہ علم والا ہوگا, اس کو مارنے کی کوشش کرے گا, وہ نہیں مار سکے گا, واپس چلا جائے گا. وہ وہاں سے پھر کہے گا کہ اب میں کہاں جاؤں, ڈمیسکس, جو تیسرا مسلمانوں کی ہولیسٹ پلیس ہے. وہاں آئے گا تو یہاں پہ امام مہدی کیا کر رہے ہیں, اپنے بندوں کے ساتھ چھپے ہوئے ہیں, اپنے آپ کو فورٹیفائی کیا ہوا ہے, جیسے اللہ کے نبی نے خندق کے موقع پہ کیا تھا, کہ اپنا آپ کو خندق کھینچ لی کہ بس ہماری وکٹری سی میں کہ ہم کس طرح سے ان سے بچ جائیں, وہ ہم پہ اٹیک نہ کر سکیں. تو امام مہدی اپنے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ, سبحان اللہ, کچھ احادیث میں آتا ہے, ان کی اوتھینٹیکیشن کے بارے میں تھوڑا سا کلام ہے, اینڈ may Allah forgive me if they are not authentic. کچھ روایت میں آتا ہے کہ 1200 لوگ ہوں گے امام مہدی کے ساتھ, صرف 1200 لوگ. پوری اس دنیا میں سے صرف 1200 مسلمان ہوں گے جو امام مہدی کے ساتھ ہوں گے, باقی سارے فتن کے شکار ہو جائیں گے یا قتل ہو چکے ہوں گے. only 1200 مسلمس. تو وہ جائیں گے, اور یہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوگی, جو کہ عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں ہے, اور جس کے بارے میں ہم آج پڑھیں گے. تو عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا, وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت بن کے آئیں گے مسلمانوں کے لیے, اور جو کہ دجال کو ختم کریں گے. آپ کو پتہ ہے ابن سیاد کا, کسی کو پتہ ہے ابن سیاد کا؟ رسول اللہ کے دور میں ایک شخص تھا ابن سیاد, وہ جیو تھا. اکثر صحابہ کا یہ موقف تھا, اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ڈاؤٹ تھا کہ یہ دجال ہے, کیونکہ اس کی حرکتوں کی وجہ سے بہت ڈیٹیل میں, اور واقعی لگتا ہے کہ یہ دجال ہے, لیکن پھر کچھ جنریشنز رہتے ہیں وہ دجال نہیں ہے. تو اٹ واز اے کنفیوژن. عمر بن خطاب نے تو قسم کھا لی کہ واللہ یہ دجال ہے, اور عمر بن خطاب نے کہا کہ یا رسول اللہ پلیز الاؤ می ٹو کل ہم. اللہ کی نے کیا کہا کہ اگر تو یہ دجال ہے تو تم اسے مار نہیں سکتے, کیونکہ مارنا ہے اس کو عیسیٰ علیہ السلام نے, اور اگر دجال نہیں ہے تو تم اسے مار دو گے اور تم کسی نفس پہ ظلم کر دو گے. تو ہمیں کیا روایت میں ملتا ہے کہ دجال کو قتل کون کرے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام. ٹھیک ہے, اور اٹ از ناٹ آور جاب ٹو کل مسجد دجال, وہ عیسیٰ علیہ السلام کریں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام کو دجال کی قتل کی جو احادیث ہے نا وہ متواتر ہیں. متواتر مینز کنسسٹنسی کے ساتھ آ رہی ہیں, کوئی ایسی ایک حدیث نہیں ہے رینڈم ون آف کہ جو. اور آج کل بہت سے لوگ کہتے ہیں نہیں جی نہیں, عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, یا یہ ایسی باتیں ہیں. اور بہت سارے علماء بھی جو بنے ہوئے علماء دے سے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا. قرآن کہتا ہے, قرآن کی یہ قرآن کہتا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّ قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ. جوز نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے. رسول اللہ کہ وہ بڑا رسول نعوذ باللہ بنا پھرتے تھے, یہ جوز کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اگر تم مسیح ہو تو تمہیں ہم قتل نہیں کر پائیں گے اور تم اپنا مشن اکمپلش کرو گے. تو انہوں نے قتل کر دیا ظلم کر کے. ٹھیک ہے, اٹ از فورسنگ دا ہینڈز آف گاڈ, کہ تم ہمارے اسٹینڈرڈ سے پورا نہیں اتر رہے ہو
تو ہم قتل کریں گے, اللہ تعالیٰ کو مجبور کریں گے وہ اور مسیحا بھیجے, کوئی اور بھی جو ہمارے اسٹینڈرڈ پہ سیٹ ہو. they were of such nature. تو کروسیفائی کر دیا. اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ. نہ تو انہوں نے قتل کیا, نہ تو انہوں نے کروسیفائی کیا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ کہ وہ ان کا ایک ریپلیسمنٹ تھا جو شخص تھا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کنفرمیشن کے ساتھ, سبحان اللہ, اگر آپ یہ قرآن کی لینگویج دیکھیں نا, اس میں کوئی ڈھیلا پن نہیں ہے. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ تو انہوں نے قتل کیا نہ ان کو صلیب پہ چڑھایا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, وہ تو ایک ڈمی تھی جو جس کو وہ کیا. اب جوز امیجن کریں, وہ سب کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ السلام کو نعوذ باللہ کروسیفائی کر دیا. 600 سال بعد مسلمان آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ نہیں, وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, نہ قتل کیا نہ ان کو کروسیفائی کیا. وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, کہ ان کا آنا مطلب وہ قتل نہیں ہوئے, اور وہ قتل نہیں ہوا اور ان کی وفات نہیں ہوئی, تو which means he is alive. اور ہمیں پتہ ہے کہ جو شخص وفات پا جائے وہ دوبارہ کبھی نہیں آتا واپس, قرآن کہہ رہا ہے. لیکن پھر قرآن کہتا ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, کہ لوگ جو ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ شک کا شکار ہے. وَمَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس بہت تھوڑا سا علم ہے. إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, وہ صرف اپنی ایزمپشنز کو فالو کر رہے ہیں. اپنی نہیں عیسیٰ السلام نے نہیں آنا, اللہ تعالیٰ کا یہ مقصد نہیں تھا, انہوں نے کروسیفائی کر دیا تھا, یہ تھا وہ تھا. ایزمپشنز, وہ خود ایک ڈاؤٹ کا شکار ہیں جن کو اس چیز پہ ایمان نہیں ہے. پھر دوبارہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, اللہ دوبارہ کہ وہ قتل نہیں کیا, کہ فار شور فار سرٹن ان کو قتل نہیں کیا گیا. اسی طرح سے ایک اور قرآن کی آیت میں ہے وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُونَ بِهَا وَاتَّبِعُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ, کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کون ہے, وہ قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے. کسی اور نبی کے بارے میں نہیں کہا. دیز آر جسٹ اے پروف کہ انہوں نے دوبارہ آنا ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نوح علیہ السلام قیامت کی نشانی ہے یا موسیٰ علیہ السلام قیامت کی نشانی. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا. اور قیامت کی نشانی کیا ہوتی ہے, جو قیامت کے آنے سے پہلے ہوتی ہے, جیسے ہم نے صحیح مسلم حدیث میں پڑھا. سو قرآن بھی یہ پروف کر رہا ہے اور حدیث بھی یہ پروف کر رہی ہے. تو جو شخص یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں آنا, وہ اس آیت کا شکار ہے, وہ ڈاؤٹ کا شکار ہے آپ, کہ نہیں جی ہسٹری کہتی ہے وہ کروسیفائی کر دیے کہتے ہیں. بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں کوئی شخص مجھ سے وہ جنت کی گارنٹی لے لے جو والنٹیئر کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو میرا اپیرنس دیں اور اسے کروسیفائی کر دیا جائے گا اور مجھے اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے. تو ایک ان کے جو صحابی تھے, ٹھیک ہے, جن کو ہم حواریین بولتے ہیں, جن کو عیسیٰ علیہ السلام کے حواری تھے, انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے, تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اچھا, ایک اور حدیث آپ کو سناؤں, وہ حدیث بڑی امیزنگ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ حدیث ہم نے اکثر نہیں سنی ہوئی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے موقع پہ گئے نا, اسرا والمعراج, اور اسرا کیسے بولتے ہیں, اسرا بولتے ہیں فرام مکہ ٹل یروشلم, دس از الاسرا, اور معراج فرام یروشلم ٹل ہیونز, دس از المعراج. تو جب معراج کے موقع پہ گئے آسمانوں میں, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت سارے انبیاء سے ملے. تو جب ایک پورشن میں آتا ہے کہ وہ 3 پروفٹ سے اکٹھے ملے, موسیٰ علیہ السلام سے, اور ہیون سے ملے, اس کے بعد 3 پروفٹ سے اکٹھے ملے, موسیٰ علیہ السلام, عیسیٰ علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام سے. اور جب ملے ان سے تو وہ کس بارے میں بات کر رہے تھے, قیامت کے دن کے بارے میں بات کر رہے تھے. سبحان اللہ, صحابہ زمین پہ قیامت دن کے بارے میں ڈسکشنز کر رہے ہیں اور اللہ کے انبیاء وہاں پہ کر رہے ہیں. تو وہ بات, تو انہوں نے کہا کہ قیامت کب آئے گی. تو ابراہیم علیہ السلام سے پوچھے, چونکہ ابو الانبیاء ہیں, باپ ہیں سب کے, بڑے ایج میں بھی اور اسٹیٹس میں بھی. تو انہوں نے کہا کہ میرے پاس اس کا کوئی علم نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ قیامت ویسے کب آئے گی, کوئی اندازہ, انہوں نے کہا میرے پاس کوئی اس کا علم نہیں ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ as far as قیامہ, the happening of قیامہ is concerned, I have no knowledge about it, کہ وہ کب آئے گی. لیکن مجھے اتنا پتہ ہے
کہ دجال نکلے گا. دجال وہ خارج کا لفظ آتا ہے. He'll come out. Come out کا مطلب یہ ہے کہ he is somewhere there and he will exit and he will come out. ٹھیک ہے, جیسے ہمیں حدیث سے ملتا ہے کہ وہ ابھی بھی ایک آئلینڈ میں ہے اور وہاں پہ ایک غار میں یا ایک ٹیمپل میں موجود ہے. ٹھیک ہے, تو he'll come out and Allah will send me down for him and he will see me and will dissolve as salt dissolves in water. تو یہ انہوں نے اللہ کے نبی کو بتایا. قیامت کا علم تو مجھے نہیں پتا, لیکن دجال نکلے گا, اللہ تعالیٰ مجھے اس کے لیے بھیجیں گے, اور جب وہ مجھے دیکھے گا تو وہ اس طرح پگھل جائے گا جس طرح نمک پانی میں پگھل جاتا ہے. اس کو ہم ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ کس طرح سے ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, لیکن فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے, متفقن علیہ حدیث ہے. متفقن علیہ جب بھی ہم بولتے ہیں نا, یہ وہ حدیث ہوتی ہے جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں آئی ہوئی ہے. یہ ہائیسٹ کیٹیگری کی حدیث ہے جو اسٹرینتھ وائز. اس کے بعد وہ حدیث ہے جو صرف بخاری میں آئی ہے, اس بعد وہ حدیث ہے جو مسلم میں آئی ہے. لیکن جو حدیث بخاری مسلم دونوں میں آئی ہے تو وہ اسٹرینتھ کے حساب سے بہت امیزنگ. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ والذی نفسی بیدی, اس خدائی قسم کے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے, عیسیٰ ابن مریم قریب تمہارے اندر نازل ہوں گے اور تمہارے اندر اتریں گے. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن تب تک قائم نہیں ہوگا جب تک عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نہ اتر جائیں, تمہارے پاس نہ آ جائیں. ایز اے جسٹ جج, ایک عادل حکمران کی طرح. ہی ول بریک دا کراس, وہ صلیب کو توڑ دیں گے. ہی ول کل پگز, وہ پگز کو, سور کو مار دیں گے. اینڈ ہی ول ایبولش جزیہ, وہ جزیے کو ختم کریں گے. اینڈ منی ول بیکم ابنڈنٹ انٹل نو ون ول ایکسیپٹ اٹ. ابھی بڑی امیزنگ حدیث ہے. اللہ کی نے ایک رات میں کہا کہ قیامت کے دن تب تک اسٹیبلش نہیں ہو سکتا جب تک عیسیٰ علیہ السلام تمہارے اندر نازل نہ ہو جائے. اور دوسرے فرمایا کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ تمہارے اندر عیسیٰ علیہ السلام لازمی داخل آئیں گے اور اتریں گے. اور کریں کیا کیا کہ وہ ایک عادل حکمران ہوں گے, وہ کراس کو بریک کریں گے اور وہ پگز کو قتل کریں گے. جس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ہر کراس کو ڈھونڈیں گے اور اس کو توڑیں گے اور ہر پگ کو ڈھونڈیں گے اور اس کا قتل کر رہے ہوں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کراس ہے نا اس کو وہ توڑ دیں گے اور کہیں گے کہ جو تم لوگ مجھ پہ الزام لگاتے تھے کہ میں کروسیفائی کر دیا گیا اور ایک فیک کرسچینٹی کو بلیو کر رہے تھے جو میرے سے منسوب کر کے, وہ آج کے بعد وہ میں نے کبھی الاؤ نہیں کی تھی, وہ تو کبھی حق تھا ہی نہیں جو تم میرے بارے میں کہتے تھے. تو ہی ول ڈینائی اینڈ ڈیناؤنس کرسچینٹی, اور پگ کو قتل کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو تم حلال سمجھ کے کھاتے ہو میں نے کبھی حلال کیا ہی نہیں تھا تمہارے اوپر. جس کو تم ہیم برگرز کھا رہے ہو اور یہ کھا رہے ہو, وہ سوسیجز کھا رہے ہو, وہ میں نے کبھی تم پہ حلال کیا ہی نہیں تھا. تم لوگ کیا کر رہے ہو؟ سو ہی ول ڈیناؤنس کرسچینٹی, کہ تم جو میرے نام سے منسوب کر کے مذہب بنایا ہوا ہے وہ میں ڈیناؤنس کرتا ہوں. اصل جو دین میں لے کے آیا تھا وہ تو اسلام تھا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو لے کے وہ بھی اسلام ہے. تو جو حق ہے دین وہ اسلام ہے. اور وہ جزیے کو ختم کر دیں گے. اللہ کے خود کہا کہ جزیے کو ختم کریں گے. وہ جزیہ کیا ہے؟ بیسیکلی مسلم ٹیریٹری میں کوئی اگر نان مسلم جیو یا کرسچن رہتا ہے تو وہ ٹیکس پے کرتا ہے, اور مسلمان گورنمنٹ کا یہ حق ہے کہ اس کو اس ٹیکس کے بدلے, جزیہ کے بدلے پروٹیکشن دے, اس کی عبادت گاہ پہ حملے ہونے سے بچائے, اور اس کو اس کی فیملی وغیرہ کا اس کی سیکورٹی کا خیال رکھیں, جیسے عمر بن خطاب نے کیا. اور کرسچنز اور جوز روئے جب مسلمانوں کو ایک جگہ پہ شکست ہوئی, تو they were crying کہ آپ لوگ مت جائیں, کیونکہ اتنا عدل مسلمانوں نے دیا تھا انہیں. اور مسلمانوں نے ان کو جزیہ واپس کیا کہ we couldn't protect you and we have to retreat in battlefield. اور جنگ ہوتی ہے نا تو انسان کے حالات بڑے ٹائٹ ہوتے ہیں فائنینشلی, واپس کیا, they were crying. تو یہ ہے جزیہ. تو عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی میں عیسیٰ علیہ السلام تک جزیہ ہے, اس کے بعد جزیہ ختم. کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ وہ تو امتی بن کے آئیں گے, وہ کیوں چینجز کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی نے ہی کہا کہ اس کو الاؤڈ ہے. یہ شریعت محمدی میں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جزیے کو ختم کریں گے. اور کیا ہوگا کہ اسلام ول رین سپریم. یا اسلام ہے یا ہم سے جنگ کرو.
یا اسلام قبول کرو یا جنگ کرو ہم سے, آئدر ون اور اپنے دین پہ چلو, ہمیں قتل کر دو, ہمیں شہید کر دو, یا پھر تم قتل کیے جاؤ گے یا اسلام میں آ جاؤ, کیونکہ دیر ول بی نو دین ایکسیپٹیبل ان دس پلانٹ ایکسیپٹ اسلام. تو اس لیے اسلام کو دین محمدی کو نافذ کریں گے, سبحان اللہ, ٹھیک ہے. اور منی ول بیکم سو ابنڈنٹ کہ جب شریعت نافذ ہو جائے گی نا, یہی لوگ آج کل کرسچنس کہتے ہیں دا شریعہ لا, دا شریعہ لا. انہوں کیا پتا کہ ان کے نبی جو کہ ہمارے اصل نبی ہیں, جن کو یہ فالو کرتے ہیں, جو کہتے ہیں ہم وی آر, مطلب عیسیٰ علیہ السلام کو سے منسوب کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں وہی عیسیٰ علیہ السلام شریعہ کو نافذ کریں گے, شریعت محمدی کو, اور ان کے کراس کو توڑیں گے, ٹھیک ہے. اور کنٹینیوشن میں آتے ہیں اس حدیث کے, فرمایا کہ ان دیٹ ٹائم ون پروسٹریشن, ایک سجدہ, will be more beloved to Muslims than this world and everything it contains. ایک سجدہ مسلمان کو اتنا محبوب ہوگا اس دنیا سے بھی زیادہ, اور اس میں جو کچھ ہے وہ سب سے زیادہ. یہ ہوگی لوگوں کی ایمان کی حالت, جس کی وجہ سے پیس ہی پیس ہوگا. ایک اور حدیث میں آتا ہے, ابو ہریرہ نے فرمایا رضی اللہ عنہ, امام احمد نے نریٹ کی اپنی بک میں, he said, Rasul said, I am the closest of people to Isa ibn Maryam, because there is no prophet between me and him. Then he mentioned his descent at the end of time. He said, and he will remain as long as Allah wills he should remain. Then he will die and the Muslims will pray janazah over him and bury him. اور ہمیں احادیث میں ملتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 40 سال کے لیے اس دنیا میں رہیں گے. اس دنیا میں ان کی جو لائف ہے وہ 40 سال ہے. عیسیٰ علیہ السلام کا ڈسینٹ کیسے ہوگا؟ حدیث میں آتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں پہ ہاتھ رکھ کے ڈمیسکس میں نیئر دا ایسٹرن وائٹ مینریٹ, جو ایسٹرن وائٹ مینار ہے نا, وہاں پہ نازل ہوں گے. انہوں نے یلوش سا کپڑا پہنا ہوگا, 2 کپڑے ہوں گے ان کے اوپر, 2 کلاتھ ہوں گے. They will be of yellowish and saffron in color. وہ جب سر نیچے کریں گے تو ان کے بالوں سے قطرے ٹپک رہے ہوں گے, اور جب سر اوپر اٹھائیں گے تو he'll be bright and beautiful. ان کے بالوں میں پانی نہیں ہوگا, لیکن it will look like as if drops are falling from his hair. وہ ڈمیسکس میں اتریں گے اور وہیں سے ٹریول کریں گے ٹورڈز القدس, جیروسلم, جہاں پہ امام مہدی کی فوج اپنے آپ کو بچانے کے لیے کھڑی ہوئی ہے. اور دجال ول ٹریول فرام مکہ اینڈ مدینہ ٹو ڈمیسکس ٹو فائٹ دا مسلمین. اور وہ انتظار کر رہا ہوگا اگلے دن کی صبح کا کہ ہم لڑیں گے مسلمانوں سے, انٹل عیسیٰ علیہ السلام ول ریچ القدس. اور فجر کی نماز کا ٹائم ہوگا, اقامت ہو رہی ہوگی, تو وہ پہنچیں گے. تو مسلمان ان کو پہچان لیں گے کہ عیسیٰ علیہ السلام ہے, اینڈ دے ول بی ہیپی کہ الحمدللہ عیسیٰ آ گئے ہمارے پہ. اور وہ کہیں گے کہ آپ نماز لیڈ کرائیں, اور کہا جائے گا تقدم یا روح اللہ, آئیں لیڈرس ان صلاح. تو انہوں نے کہا نہیں, آئی ایم ناٹ ہیئر ٹو کمانڈ, آئی ایم ہیئر ٹو فالو. وہ امتی بن کے آئیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور پھر نماز پڑھائی جائے گی. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے فوجیوں کو بولیں گے کہ اوپن دا گیٹس. سو دے وڈ بی لائک کہ آر یو تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کہ باہر دجال ہے اور تمام دنیا کی فورسز ہیں اور ہم بہت 1200 ہیں, تھوڑے سے ہم, تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے کہا اوپن دا گیٹس. اور جب وہ کھولا جائے گا تو دجال عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھے گا, اور عیسیٰ علیہ السلام دجال کو دیکھیں گے, اینڈ ہی ول فلی اینڈ رن. دجال ول رن, کیونکہ ہی نوز کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک طاقت دی ہوگی, ایک میریکل دیا ہوگا, وہ یہ کہ ان کی منہ کی جو بریتھ ہے, جو بھی کافر جو اللہ کو نہیں مانتا وہ سونگے گا وہ مر جائے گا. اور کس طرح مرے گا؟ ایز ایف سالٹ ڈیزالوز ان واٹر. اور ان کی جو منہ کی بریتھ کہاں تک پہنچتی ہے؟ ایز فار ایز ہز آئیز کین سی. تو وہ بھاگے گا. تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو فالو کریں گے, اینڈ ہی ول ہٹ ہم ود
a spear or an arrow, تاکہ to make sure کہ he is dead, اور مسلمانوں کو تسلی دینے کے لیے کہ واقعی میں دجال کو ختم کر دیا ہے. اور جب لوگ دیکھیں گے کہ ہمارے رب کو جس کو ہم فالو کرتے تھے اس کو قتل کر دیا گیا ہے, یا تو ان کو بھی قتل کر دیا جا رہا ہوگا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کی اس معجزے سے قتل کر دیے جا رہے ہوں گے, اور جو بچ جائیں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے, جو بچ جائیں گے وہ اسلام قبول کر لیں گے. کیونکہ دجال نے تو پوری نیشن کو گمراہ کیا ہوگا. Jews will follow him, Muslims will follow him, Christians will follow him. اور جو میرا دجال کو جو میں نے ٹاپک پہ لیکچر دیا تھا اس میں نے ڈیٹیل میں ایکسپلین کیا تھا کہ why Muslims will follow him, why Jews will follow him, why Christians will follow him. اور اگر ہم وہ ڈیٹیل ایکسپلینیشن دیکھیں تو they will follow him. There are reasons to follow him, جو کہ جس بیسس پہ ہم آج کل جی رہے ہیں. مسلمس بھی فالو کریں, چلیں آپ بتایا تو صرف اتنی بات, مسلمان صرف اس لیے فالو کریں گے دو چیزوں کی وجہ سے. نمبر 1, he will come and provide with financial solutions. جو مسلمان آج بھی سود کی جاب کر رہے ہیں, اللہ اور رسول سے جنگ کر رہے ہیں, تو جب قحط ہوگا اور کھانے کو کچھ نہیں ہوگا اور وہ دجال کہے گا تو میں تو تمہیں پرائیویٹ آئلینڈس دینے آیا ہوں, میں تو تمہیں پرائیویٹ جیٹس دینے آیا ہوں, میں تمہیں مال و مال کر دوں گا, تمہارے لیے دنیا جنت بنا دوں گا. تو کہیں ہمیں اور کیا چاہیے, ہمیں اور کیا چاہیے. ایک شخص تھا کینیڈا میں, مجھے بتایا گیا کہ وہ شخص اس کو ڈپورٹ کر دیا گیا کینیڈا سے, تو وہ بڑا پریشان تھا کہ اب میں پاکستانی تھا, اب میں چھوڑ کے جاؤں, کیا بنے گا میرا اور سب کچھ. تو کسی نے مشورہ دیا کہ تم نا اپنا ریلیجن چینج کر لو, تم اپنا کچھ اور لکھوا لو, اپنے آپ کو احمدی اور قادیانی لکھوا لو. تو اس نے کہا اچھا, اس نے کہا ہاں جی, تمہیں نیشنلٹی فوراً مل جائے گی. اس نے لکھوایا پیپرز میں, فوراً سے اس کو نیشنلٹی مل گئی, اینڈ ہی لیوڈ دیئر اینڈ ہی چینجڈ ہز ریلیجن. سوچا بھی نہیں دوسری سوچ. اینڈ یہ صرف پیپرز پہ نہیں ہوتا ہے, دے میک شیور کہ یو کم ٹو دیئر عبادت گاہ اینڈ پرے اینڈ ڈو ورشپ. تو ایک نیشنلٹی کے پیچھے ہم تو دین چھوڑیں, تھوڑے سے 30,000 40,000 کی جاب کے پیچھے ہم سود کما رہے ہیں. ہم آج جب فتنوں کا دور اتنا نہیں ہے, دجال کا دور نہیں ہے, ہم نے دین کو چھوڑ دیا دنیا کے لیے. جھوٹ بولتے ہیں, چغلی کرتے ہیں, ہم لوگ حرام مال کما رہے ہیں. تو جب کل پیسے ہی نہیں ہوں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا تو اور لوگ ذکر اللہ پہ جی رہے ہوں گے, تو اس دور میں تو جب دجال آئے گا تو کہیں گے بھائی آپ ہی ہیں سب کچھ ہمارے. اور دوسری ریزن, آج کل کے مسلمان پیروں کے سامنے, قبروں کے سامنے سجدے کر رہے ہیں, اپنے پورے بٹوے پھینک رہے ہیں, چادریں چڑھا رہے ہیں, کیا کیا چڑھا رہے ہیں. بابا جی ہمیں اولاد دے دیں, بابا جی رزق دے دیں, بابا جی شادی کروا دیں, یہ کرا دیں, وہ کرا دیں. یقین جانے میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھوں کو دیکھا کہ وہ عامل بابوں اور جادوگروں کے پاس جا کے تعویذ پہن کے اور پتہ نہیں اس کو جلا رہے ہیں, ان کو پانی میں گھول کے پی رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. میں کہا سبحان اللہ, آپ کی عقل کہاں گئی. چھوٹی سی پرابلم میں انہوں نے اپنا دین کو اور جادوگروں کے پاس جا رہے ہیں, یہ سمجھے کہ بڑے نیک لوگ ہیں یہ. تو جب دجال آئے گا اور وہ کہے گا بارش ہو جائے, اور بارش اسی ٹائم ہونی شروع ہو جائے گی. وہ صحرا سے گزرے, کہے گا بی گرین, اٹ ول ٹرن گرین. وہ ایک شخص کو قتل کرے گا اور کہے گا کھڑے ہو جاؤ, وہ کھڑا ہو جائے گا. شخص قتل ہو گیا ہے, خون بہہ رہا ہے, سب مر گیا, کہ کھڑے ہو جاؤ, فوراً سے کھڑا ہو جائے گا. ایک بدو بولے گا میں اگر تمہارے ماں باپ کو زندہ کر دوں تم مانو کہ میں تمہارا رب ہوں. وہ کیا کر کے دکھاؤ. وہ دو شیاطین کو حکم دے گا کہ اس کے ماں باپ کی شکل میں آؤ, اس کے سامنے نہیں. وہ دو شیاطین اس کے ایگزیکٹلی ماں باپ کی شکل میں آئیں گے جو فوت ہو چکے ہوں گے, کہیں گے میرے بیٹے اس پہ ایمان لاؤ, یہ تمہارا رب ہے. وہ اس پہ ایمان لے آئے گا. تو جب انسان کے کان, آنکھ, ناک, ہر چیز بول رہا ہوگا, پکار کہ یہ رب ہے, لیکن اس سے مسلمان مومن کا دل کہے گا یہ رب نہیں ہے. اور جس کا دل اس چیز پہ ہوا, جس کو پتہ ہوا اس بات کا, تو یہ تو پیر بابے شاہ پہ کچھ بھی نہیں کر رہے, تو ہم ان سے اولاد اور بارش اور ہر چیز مانگ رہے ہیں. تو جب ایک شخص آئے گا بارش, اور فوراً سے باہر بارش شروع ہو جائے, اور جب قحط کا دور ہے, کہیں گے بھائی یہ تو بڑے پیر صاحب آ گئے ہیں, یہ تو پیرانے پیر آ گئے ہیں. اور پھر جب کہے گا میں رب ہوں, کہیں گے آپ ہی ہیں, کیونکہ آپ آئے ہیں اور ہمارے زندگی میں بہاریں آ گئی ہیں. دجال صرف ایک چیز چاہے گا کہ تم بس مانو میں تمہارا رب ہوں, تمہیں ہر چیز ملے گی, تمہیں ہر چیز ملے گی, تم بس یہ مانو کہ میں رب ہوں تمہارا, بس تم نے اتنا کرنا ہے, اس میں فالو. دجال سبحان اللہ, اس کی اگر ہم لکس دیکھیں نا تو بڑی اگلی لکس ہیں اس کی ایک آنکھ ممسوح العین الیمنا, اس کی ایک آنکھ ممسوح ہے,
ایز اف اٹس لائک اے فلوٹنگ گریپ. لیفٹ آنکھ بھی ڈیفیکٹڈ ہے. جہد و راس, thick curly hair, افحج, curved feet, لیکن still people would believe in him. ایک بات یاد رکھیں, اللہ کے بھی نے کہا کہ اعلموا انکم لن ترون ربکم حتی تموت, جان لو کہ تم اپنے رب کو تب تک نہیں دیکھ سکتے جب تک تم مر نہ جاؤ. The fact that we can see Dajjal and he claims to be Rab is self-refuting کہ یہ رب نہیں ہے. اور دوسری بات, خالق is always better than the مخلوق. The fact that you have two sound eyes and his eyes is defected itself proves کہ وہ رب اور خالق نہیں ہے. آپ اسے کہیں go and get your eyes checked man. آئی اسپیشلسٹ سے پاس جاؤ, مجھے کیا کہہ رہے ہو رب ہوں میں. لیکن اتنا امیمنس اتنا ہوگا کہ masses will follow him. تو اس صلی اللہ علیہ وسلم اس دور میں آئیں گے اور ان کو اس کو قتل کریں گے. اور سبحان اللہ جو اس دور میں بھی ابھی تک بچے بھی ہوں گے نا, ان کے ساتھ مسلمان ہوں گے. امام مہدی کے ساتھ لڑے, ڈمیسکس اور مختلف جگہوں کو فتح کیا, مسلمانوں کو اکٹھا کیا, ایمان کی حالت میں رہے اور بچ گئے ابھی تک, جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا تھا. حدیث میں آتا ہے, صحیح مسلم کی حدیث ہے, جن کو اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھا تھا, عیسیٰ ابن مریم ان کے چہروں پہ ہاتھ پھیریں گے اور ان کو جنتوں میں ان کی جگہ بتائیں گے, تمہارے ان کو درجات بتائیں گے کہ جنت میں تمہارے یہ درجے ہیں, جو کہ استقامت کے ساتھ ڈٹے ہوئے رہیں گے. ہماری طرح نہیں, کوئی پریشانی آئی یا اللہ دونوں میں ہی نظر آیا سی. تو جب کفار کا یلغار ہوگی اور کھانے کچھ نہیں ہوگا اور حق کا ساتھ دینے کی باری آئے گی, اور ہمارا اپنا حال دیکھ لیں یار, سبحان اللہ, ہم اپنا دین کو بیچ دیتے ہیں ایک عورت سامنے سے گزر جائے بس. ایک شیخ سے پوچھے گا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ ہم انسان بڑا کمزور ہے, خلق الانسان ضعیفا, کہ انسان بڑا کمزور پیدا کیا گیا ہے, تو لیکن ہم تو بڑے اسٹرانگ ہیں, ہم تو ٹریول کرتے ہیں سورج چاند پہ اور یہ وہ سب, ہم تو سمندروں میں جا رہے ہیں اور اڑے ہیں ہواؤں میں. انہوں نے کیا اتنا کافی نہیں ہے کہ انسان کمزور ہونے کے لیے کہ ایک خاتون سامنے سے گزرے وہ اپنی نظریں نہ جھکا پائے, وہ ایک اپنی ٹیمپٹیشن پہ کنٹرول کرنا چاہے اور بار بار اس کی طرف واپس پلٹ جائے اور کنٹرول اپنے نفس پہ کنٹرول نہ ہو پائے اسے. تو وہ لوگ جو ہوں گے نا, جو استقامت والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ ہم میں سے بھی یا ہم میں سے یا ہماری اولاد میں سے ان میں سے ایسے لوگ نکالے جو کہ اگر ہمارے دور میں ہے تو ہمیں, ورنہ ہماری نسلوں میں ایسے نسلیں نکالے. اور ایسی نسلیں کبھی نہیں تھی جب تک انسان ابھی سے تربیت نہ کرے. شادی ہم یونیورسٹی کی اپنی گرل فرینڈ سے کریں اور سمجھیں کہ امام مہدی کے ساتھ دینے والی نسلیں پیدا ہوں گی. ہم اس پیار کے فتنے کو نہ بچ سکیں اس پیار کے فتنے سے, اور ہم دجال کے فتنے سے بچنے کی بات کر رہے ہیں. ہم یہ ڈراموں سے اور سیریز سے نہ بچ سکیں جو چھوٹے موٹے فتنے ہیں. ہم بات کریں دجال کے فتنے سے, جو کہ سب سے بڑا فتنہ ہے آدم سے لے کے قیامت دن تک, سب سے ورسٹ فتنہ. اس سے برا فتنہ آج تک انسانیت میں نہیں آیا. تمام انبیاء نے, نوح نے, شیس نے, آدم نے, تمام انبیاء نے اپنے قوموں کو ڈرایا فتنے کے بارے میں. امیجن اس دور میں, کائنات کی شروع میں, شیس علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میری قوم ڈر جاؤ دجال کے فتنے سے, بچا لینا اپنے آپ کو. تو یہ بڑا برا دور ہے. جان لیں کہ اگر ہم آج اپنے آپ کو فتنوں سے نہیں بچا رہے نا, تو دجال آئے گا تو ہم ایسے اس کا شکار ہوں گے, ایسے ہم اس کے ایسے پجاری بنیں گے. جب یہ چھوٹے موٹے گیمز ہیں, جب یہ چھوٹے موٹے پرابلمز ہیں, ہم ان کو نہیں بچا پا رہے, تو کل جب بڑا مسئلہ آئے گا نا تو ہم اپنے آپ کو نہیں بچا پائیں گے. اور اپنی نسلوں کو بھی خدا نہ خواستہ ہم اصلی نسلیں تیار کر رہے ہیں جو دجال کے فالوورز بن جائیں گی اور اس کی پوچھ رہی ہوں گی, اس کی اطاعت کر رہی ہوں گی, اپنا ایمان بیچ دیں گی. اگر ہم نے آج سے اپنی نسلیں ایسے تیار نہ کی اور متقی لڑکی سے شادی نہ کی اور نیک پردہ دار خاندان میں شادی نہ کی اور اپنے آپ کو چینج نہ کیا اور ایسی نسل نہ پیدا کی, تو واللہ میری مطابق دجال کا آنا بہت قریب ہے, بہت قریب ہے. اللہ کے نبی نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ نہیں کیا, کہا کہ اگر دجال آ گیا اور میں موجود ہوا فَإِنِّي حَجِيجُ, I'll take care of you guys, میں تمہیں بچا لوں گا. لیکن اگر دجال آیا اور میں چلا گیا وہ اس دنیا سے, مطلب میرے جانے کے بعد آیا, فَكُلُّ امْرِئٍ حَجِيجُ عَلَى نَفْسِهِ, تو ہر بند اپنے آپ کو بچائے, پھر ہر بندہ اپنے آپ کو بچائے. اور صحابہ تو امیجن کرتے کہ بس دجال اور اپنے آپ کو پکا رکھتے ہیں. تو خیر اپنے آپ کو نا ایمان اپنا بڑھائیں,
اپنے ایمان پہ کام کریں, اپنی ایسی نسلیں چھوڑ کے جائیں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنیں, بجائے کہ قیامت کے دن یا آپ کی قبر میں اور عذاب دیا جا رہا ہے کہ تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں یہ گناہ کر رہے ہیں. کیونکہ جو ماں باپ اچھی تربیت کریں گے اپنی اولاد کی, حدیث میں آتا ہے ایک شخص درجہ بلند کیا جائے گا. ان کے یا اللہ میرے تو اعمال ختم, مجھے تو اجر مل گیا. انہوں نے کہا نہیں, تمہاری اولاد تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے, تمہارا درجہ بڑا ہے. اور جو شخص اپنی اولاد کو میوزک پہ, پارٹیز پہ اور موویز پہ اور ٹی وی پہ لگا کے چلا گیا, تو وہ بھی اکاؤنٹ میں بھر رہا ہے ان کا. کیونکہ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جو شخص کسی کام کو, قابیل کو کیوں ہر بندے کے قتل کا گناہ پہنچ رہا ہے, کیونکہ اس نے ایک برا کام شروع کیا تھا. ہر بندے کے قتل کا اس کو گناہ پہنچ رہا ہے. تو جو ماں باپ اپنی اولاد کو اس چیز کی تربیت نہیں دے رہے, قرآن, تلاوت, نماز, اور وہ کل کو ڈرگز میں یا گرل فرینڈز میں یا میوزک میں اور پارٹیز میں اور گالی گلوچ میں, تو وہ پھر آپ چلے گئے اس دنیا سے, ہم چلے گئے اس دنیا سے, لیکن ہمارا اکاؤنٹ پھر بھی برے اعمال سے بھری جا رہا ہے. تو اپنے آپ کو حفاظت کریں. اور پھر کیا ہوگا کہ جب دجال خاتمہ ہو جائے گا اور مسلمانوں کو اسٹرینتھ ملے گی, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ کو بولیں گے کہ فحرز المؤمنین بجبل طور, مسلمانوں کو طور کی پہاڑی پہ لے جائیں, میں نے 2 ٹرائبس کو پرمیشن دے دی ہے. اور وہ حدیث میں آتا ہے, ہم جب ان کو مینشن پڑھیں گے تو وہ ڈیٹیل میں پڑھیں گے کہ وہ روزانہ اس پہاڑ کو ڈگ کرتے ہیں, حتیٰ کہ اتنا ہول جو ہے, اللہ کے نبی رات کو اٹھے کھڑے ہوئے پریشان, انہوں نے کہا ویل للعرب, تباہی ہو, بربادی ہو ان کے لیے کہ جو کلیمٹی ہم پہ گرنے لگی ہے. اور کہا کہ یاجوج ماجوج نے اپنے پہاڑ میں اتنا سوراخ کر لیا ہے, اپنے ہاتھوں سے انہوں نے جسچر دیا, سے اتنا سوراخ کر لیا. اور وہ سارا دن اتنا سوراخ کرنے کے بعد کہیں گے اب کل اس کو ہم باقی کریں گے, اینڈ دے وڈ نیور سے انشاءاللہ. حتیٰ کہ ایک ٹائم آئے گا اور وہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور ہوگا جب ان میں سے کافر, وہ کافر ہوں گے سارے, وہ کہیں گے کل ہم یہ کام کریں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ کہنا کافر کو فائدہ پہنچاتا ہے, تو مسلمانوں کو فائدہ نہیں پہنچائے گا. سورہ کہف میں تھا وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, کبھی ایسا مت کہیں کہ میں یہ کام میں کل کروں گا, ایکسیپٹ سینگ انشاءاللہ. تو they would say انشاءاللہ and then they come again, وہ ہول سے ہوگا, وہ بند نہیں ہوا ہوگا. and then they would, اور کتنے عرصوں سے ذوالقرنین کے دور سے اس میں, اور وہ جب نکلیں گے نا تو جو چیز راستے میں آئیں گی, حیوان, نباتات, انسان, پانی, حتیٰ کہ وہ ایک لیک آف تبریہ سے گزریں گے جہاں سے جب پہلا بندہ انٹر ہوگا تو لیک ہوگی, اور جب آخری بندہ داخل ہوگا تو کہے گا کبھی یہاں پانی بھی ہوتا تھا یا نہیں ہوتا تھا. They would eat and drink everything. They are of a different creation. ان کے جو بال ہے نا, ان کا لباس ہے, ان کے جو کان ہے نا, ایک کان ان کا بستر ہے اور ایک کان ان پہ چادر ہے, اس طرح کی وہ مخلوق ہے. تو وہ جب نکلیں گے تو ہر چیز کو کھا پی جائیں گے, حتیٰ کہ جب پوری انسانیت کو تباہ کر دیں گے ایکسیپٹ عیسیٰ علیہ السلام اینڈ ہز بلیورز, کیونکہ وہ تو فورٹیفائڈ ہے, ان کو نہیں پتا یاجوج ماجوج کہ وہ وہاں پہ ہیں. So they would say کہ we have killed اہل الارض, ہم نے زمین کے تمام لوگوں کو قتل کر دیا ہے. انہوں نے کہا لیٹس کل اہل السما, اب آسمانوں کے لوگوں کو قتل کرتے ہیں, اور وہ اپنے تیروں کو چلائیں گے اوپر کر کے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے فتنہ بنائیں گے کہ وہ جو تیر اوپر جائیں گے وہ خون آلود ہو کے نیچے گریں گے, اینڈ دے وڈ شاؤٹ کہ ہم نے آسمان والوں کو بھی قتل کر دیا. اور عیسیٰ علیہ السلام وہاں پہ ہیں اور دعا کریں یا رب ہمیں بچائیں, یا رب ہمیں بچا لیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنی بڑی مخلوق کو اور اتنی طاقتور مخلوق کو کیا کریں گے, ایک کیڑے سے ہلاک کریں گے. اور وہ کیا ہوگا, کیڑا ان کی بیماری ہوگی جو ان کی گردنوں میں نکلے گی, اور اس کیڑے سے وہ تمام کے تمام مر جائیں گے. حتیٰ کہ 7 دن اور 7 راتیں بارش ہوگی, ان کی زمین سے نا ان کی بدبو سے بھر جائے گی, اور اتنے زیادہ ہوں گے. تو 7 دن اور 7 راتیں بارش ہوتی رہے گی مسلسل, کوئی گھر کوئی چیز نہیں بچے گی. حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی جسموں کو اس بارش کو صاف کر دیں گے ان خون سے, اور پھر پرندوں کو بھیجیں گے جو کہ ولچرز کو ریزیمبل کرتے ہیں. وہ آئیں گے اور ان کی ڈیڈ باڈیز اٹھا کے کہیں جا کے پھینک دیں گے, واللہ تعالیٰ عالم, کہیں پھینک دیں گے, اور the earth will be like a mirror, اور امیزنگ ہوگی. اور پھر جو ہے نا
اس میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ول آرڈر دا ارتھ ٹو پروڈیوس اٹس فروٹس اینڈ ریٹرن اٹس بلیسنگز. دیکھیں دا بلیسنگز آر آلریڈی ہیئر, لیکن ہمارے جو گناہ ہیں نا وہ اس کو ختم کر دیتے ہیں. ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس, کہ انسانوں کے گناہوں کی وجہ سے نا فساد پھیل گیا زمین میں اور سمندروں میں. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر, جو بھی تمہارے پہ مصیبت آتی ہے نا وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کا نتیجہ ہے, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تو پہلے ہی بہت معاف کر چکے ہیں. اگر ان کو معاف نہ کیا ہوتا اور وہ بھی ابھی تک ہوتی تو تمہارا کیا حال ہو جائے گا. ویعفو عن کثیر, اور اللہ تعالیٰ نے کافی کو معاف کر چکے ہیں آلریڈی, اور کافی کو معاف کریں گے, لیکن یہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے, ہمارے اپنے گناہوں کی وجہ سے جو یہ برائی آتی ہے. حضرت نوح نے کیا کہا تھا اپنی قوم کو, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا, تم رب سے معافی مانگو, وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. کیا کرے گا؟ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا, تم پہ بارشیں برسائے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ, تمہارے مال سے اور اولاد سے مدد کرے گا. وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا, تمہارے لیے باغات پیدا کر دے گا اور تمہارے لیے نہری جاری کر دے گا. تم کیا کرو؟ بس توبہ استغفار کرو, اللہ تعالیٰ رزق اور برکتیں دے گا اس دنیا میں. تو یہ جو بلیسنگز ہیں نا وہ کیا ہے, ان گناہ گار یاجوج اور ماجوج کے جانے کے بعد جب نیک لوگ رہ جائیں گے نا, تو ان نیک لوگوں کی نیکی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو دوبارہ حکم دیں گے کہ واپس آ جاؤ, واپس اپنی بلیسنگز ریٹرن کرو اور فروٹس اگاؤ. اور سبحان اللہ وہ کیا دور ہوگا. اللہ کے نبی نے کہا اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو ان میں سے بنائے, اور کیا کمال کے لوگ ہوں گے. اس کے بعد اٹ از فن. رسول اللہ نے کہا تھا طوبیٰ لعیش بعد المسیح, طوبیٰ لعیش بعد المسیح, طوبیٰ لعیش بعد المسیح, glad tidings to the life after مسیح. کیا ہی خوبصورت زندگی ہوگی آفٹر مسیح. اور وہ کیا ہوگی؟ برکہ. سیڈز کو پتھر پہ بھی پھینکا جائے گا نا تو پتھر ول گرو پلانٹس اینڈ فروٹس. 12 لوگ ایک پومیگرینیٹ کو, ایک انار کو کھائیں گے and they would fill their stomach with it. 12 لوگ اس کے سائے کے نیچے بارش میں شیڈ لیں گے. بچے سانپوں کے بل میں ہاتھ ڈالیں گے اور سانپوں سے کھیلیں گے and the snakes will not bite them because of the barakah, because of اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت. وولفز جو ہیں وہ شیپس کو اکمپنی کریں گے جس طرح ڈاگز اکمپنی کرتے ہیں. Lions will be accompanying the camels and the elephants. یہ اس ٹائم ماحول ہوگا. Nobody will harm each other. No غیبت, no slandering, nothing. لوگ ایک شخص نکلے گا کہے گا میری زکوٰۃ لو, میری زکوٰۃ لینے والا کوئی ہے؟ نہیں, جزاک اللہ خیر, کوئی لینے والا نہیں ہے. میری زکوٰۃ میں نے دینی ہے, میرے مال کا 2.5%, کوئی لینے والا ہے؟ نہیں, کوئی مال لینے والا ہی نہیں ہوگا. People will prefer دین over دنیا. اور یہ وہ خوبصورت دور ہوگا. اور ایک اور اس میں آتا ہے کہ milk of a she camel will suffice a tribe. پورے ٹرائب کو ایک اونٹ کا دودھ کافی ہو جائے گا. اسی طرح سے milk of a cow will suffice a clan and milk of a goat will suffice a family, an extended family. یہ روایت میں آتا ہے. یہ وہ دور ہوگا کہ امیزنگ دور ہوگا. اس طرح سے حضرت کی ٹوٹل زندگی 40 سال ہے. 33 years کی ایج میں he was lifted. Now he has 7 years to live. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک اور حدیث ہے, اس میں آتا ہے کہ there will be 7 years in my ummah when no two people will have any problem between themselves. 7 سال میری امت میں ایسے آئیں گے جس میں 2 لوگوں کو ایک دوسرے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. مطلب ایک شخص کو دوسرے سے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا, حتیٰ کہ یمن سے ایک ہوا چلے گی جو ان کی روحوں کو قبض کر لے گی. چاہے مسلمان غار میں بھی چلا جائے نا, وہ ہوا اس کی روح کو قبض کر لے گی وہاں پہ. حتیٰ کہ برے بدترین لوگ اس دنیا میں رہ جائیں گے. اور پھر کیا ہوگا کہ وہ جو برے لوگ ہیں نا ان میں مائنر سائنز آف قیامہ ریپیٹ ہونے شروع ہو جائیں گے. غیبت کرنا, چغلی کرنا, عورتوں کا ایسے کپڑے پہنا جو کہ
لگتی ننگی ہیں لیکن انہوں نے لباس پہنا ہوتا ہے. اور لوگوں کو پھر مال کی لالچ, پیسے کی لالچ, اور یہ سب کچھ جو مائنر سائنز ہیں ہونے شروع ہو جائیں گے. لوگوں کو ظلم زیادتی کرنا, بڑی بڑی بلڈنگز بنانا, کمپیٹ کرنا, حتیٰ کہ ایسے لوگ رہ جائیں گے جو سر عام زنا کریں گے, اور جو ان میں سے بہتر شخص ہوگا وہ کہے گا کہ یہاں نہ کرو, پیچھے جا کے کر لو. یہ دور آ جائے گا. اور یہ دور آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد سے سنا تھا کہ وہ لا الہ الا اللہ کہتے تھے. صرف اتنا سی بات. دنیا داری واپس الٹیمیٹلی آتی جائے گی آفٹر مینی ایئرس. عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی اور جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ رہیں گے, شادی کریں گے, حج کریں گے. اللہ کی میں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام روضہ کی جو وادی میں تلبیہ پڑھیں گے, حج کا, عمرے کا, یا ان میں سے دونوں کا. اینڈ ہی ول ڈائی, مسلمز ول پرے جنازہ اوور ہم. اور کچھ اس میں آتا ہے, علماء کہتے ہیں کہ ہی ول بی بریڈ نیکسٹ ٹو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان مسجد نبوی in his rawza, and there is a place left over there as well. وہاں پہ جگہ بھی ہے, right next to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. اور اس کے بعد بہترین دور ہوگا, لیکن الٹیمیٹلی آہستہ آہستہ مسلمانوں میں کرپشن آتی جائے گی, دنیا داری, گناہوں کی محبت, لذت, اور اس میں ویک ہوتے 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 جو بہتر لوگ رہ جائیں گے ان کو یہ جو ہوا ہے یمن سے نکلے گی ان کی روحوں کو پولائٹلی قبض کر لے گی, حتیٰ کہ بدترین لوگ رہ جائیں گے. اور ان پہ پھر وہ قیامت کا دن آئے گا, الحاقہ ملحاقہ, القارعہ ملقارعہ, یہ ان پہ دن آئے گا کہ جب یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتی و بنی, کہ انسان اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا, ماں سے بھاگ رہا ہوگا, اپنی بیگم سے, یا اپنی گرل فرینڈ. صاحبہ کا لفظ آتا ہے, صاحبہ کین بی وائف اینڈ کین بی گرل فرینڈ, جس سے وہ محبت کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو اسے ناراض کیا اس کے لیے, اور آپ اسے دور بھاگ رہے کہ تیری وجہ سے میں نے آپ کو ناراض کیا تھا, اینڈ یو آر اے ریزن فار می ٹو انٹر ہیل فائر, اس سے بھاگ رہا ہوگا. تو یہ جو ہے نا یہ دور آئے گا. اینڈ سبحان اللہ, دس امہ از سو بلیسڈ, اٹ اسٹارٹیڈ ود اے نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اینڈ اٹ اینڈیڈ ود اے نبی عیسیٰ علیہ السلام. تو ہم اس امت کے ماننے والے ہیں, ہم اس امت کے پیروکار ہیں جس امت میں انبیاء بھی امتی بن کے آتے ہیں. تو ہماری کچھ رولز اینڈ رسپانسبلٹیز ہیں. آج کے جو لیسنس ہم سب یہ سیکھ کے جانا کہ ہم اپنی لائف کو اس طرح چینج کریں کہ اگر امام مہدی کل آ جاتے ہیں تو ہم ان کے خلاف ہوں گے یا ساتھ دینے والے ہوں گے؟ کیا ہمارے آج ایکشنز ویسے ہیں؟ کیا ہم آج اللہ اور اس کے نبی کا ساتھ دے رہے ہیں؟ اگر آج ہم اس ایزی دور میں کمپیریٹیولی اللہ اور اس کے رسول کے دین پہ نہیں چل رہے نا, تو کل مہدی آئیں گے تو مشکل دور ہوگا. اور مہدی کو قتل کرنے کے لیے عراق سے اور فوجیں چلیں گی جن کو زمین غرق کر لے گی, آپس میں زمین کو اندر کھا جائے گی, اور مشکل دور ہوگا, بھوک کا اور محنتوں کا, اس میں قربانی دینی ہوگی, بیوی کو, بچوں کو, جاب کو, جہاد کرنا ہوگا. تو اگر ہم آج آسانی سے اپنی جاب کے دوران کماتے ہوئے ایزی لائف میں اگر ہم دین کو فالو نہیں کر رہے تو کل ہم مہدی کا ساتھ نہیں دے سکتے. اور ایک اور چیز بتاؤں آپ کو, امام مہدی کا بڑا تذکرہ ہے احادیث میں, اور ان کا تذکرہ وہاں پہ بالکل ہی ختم ہو جاتا ہے جیسے ہی صلی اللہ علیہ وسلم قدس آتے ہیں. اس کے بعد ہی از ڈسپیئرڈ فرام احادیث as if he was preparing a ground for روح اللہ عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام, کہ وہ کام کریں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئیں تو ان کے لیے کچھ تو کام ہوا ہو نا, کچھ تو گراؤنڈ بلڈ ہوا ہو. ہمارے لیے کیا لیسن ہے اس میں کہ ہم ابھی سے کچھ کام کرنا شروع کریں کہ جب امام مہدی آئیں تو ان کے لیے کچھ تو کام بنا ہو, کچھ تو کام سیدھا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ زیرو سے جو ہے نا ان کو کام شروع کرنا پڑے, اور آئیں تو دیکھیں کچھ بھی کام نہیں ہوا امت کا حال. وہ جب دیکھیں امت ہی مسلمان ہی ایسے ہیں تو میں باہر کیا سوچوں, پہلے تو مسلمانوں کا حال برا ہے. تو ایٹ لیسٹ ہمیں وی شوڈ بی چینج ایجنٹس, ہمیں دین کو اپنانا ہے اور اس دین کو آگے لے کے چلنا ہے. اور یہ ہم تب تک نہیں کر سکتے جب تک ہم قربانی نہ دیں, اپنے نفس کو, اپنی لذتوں کو قربان نہ کریں, گناہوں کو نہ چھوڑیں. گناہ کے ساتھ ساتھ انسان اللہ کو راضی نہیں کر سکتا, گناہ چینج کرنے ہوں گے.
کوئی بھی انسان چینج کرنا چاہتا ہے دنیا کو، وہ اپنے آپ کو چینج کرے پہلے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. انسان اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نہیں بدلتے جب تک لوگ اپنے آپ کو بدلنا شروع کریں. سو چینج یور سیلف ٹو چینج دا ورلڈ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا آنا قبول فرمائے اور ہمیں اسے سیکھنے کی توفیق دے، اور ہمیں واقعتاً اپنی لائف کو اس طرح گزارنے کی توفیق دے کہ جب کل کو امام مہدی آئیں تو ان کے لیے ہم خود تھوڑا سا گراؤنڈ بلڈ کر کے جائیں اور تھوڑا سا کام کر کے جائیں، اور یہی کام ہمارے لیے صدقہ جاریہ اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک معذرت کا باعث بن جائے کہ یا اللہ ہم کچھ تو کر کے آئے ہیں، ہم کم از کم دین کے باغی تو نہیں تھے، کچھ تو ہم نے عمل کیے ہیں، تو ہم سے یہی قبول کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کا بیٹھنا قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. فقلت ما قلت ان تک حسنۃ فمن اللہ و ان تک سیئۃ فمن نفس و شیطان. جو اچھی بات تھی وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھی، اور جو غلطی تھی وہ میرے اور شیطان کی طرف سے تھی. اللہ تعالیٰ ہمیں علم نافع نصیب رہے.